الله الرحمن الرحيم. What to make a task easy and finish it with a good ending. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Noreen Amir from the Educator Farooq Vilas Landi campus. آج جماعت ہفتم کی مکات اول کی ہماری پہلی کلاس ہے. تدریس کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بلند کیجیے. دعا کے لیے سب ہاتھ بلند کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. اسٹوڈنٹ، آج ہے مکات اول کا ہمارا پہلا دن. تو پہلے دن میں ہم نے اپنے ابتدا کی تدریس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کون ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے دونوں جہان پیدا کیا. کل کائنات کا خالق ہے، مختار کل ہے، اسے زوال نہیں، وہ لا زوال ہے. اس کا حسن و جمال پوری دنیا میں منور ہے. پوری دنیا کے ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے، میں نے، ہم نے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا. ہم نے اسے کیسے پہچانا؟ ہم نے اس پہ یقین کیسے کیا؟ ہم نے اس کی نشانیوں سے اس پر یقین کیا. یہ بہتے دریا، لہلاتے کھیت، درخت، جانور، چڑیا، صحرا، سمندر، ان چیزوں سے ہم نے اللہ کی قدرت کو پہچانا کہ وہ قدرت کاملہ ہے، مختار کل ہے. اس کے لیے کن فیکون کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں. وہ بس صرف کہتا ہے کن اور وہ کام ہو جاتا ہے. آپ کے میرے لیے یہ سب چیزیں مشکل ہیں. کوئی مشکل کام کرنا ہمارے لیے مشکل تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ کن، اور وہ کام ہو گیا، بہت آسانی سے ہو گیا. اس نے اتنے بڑے بڑے محرکات ہمارے لیے بنائے، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہمارے لیے، اور اس کے لیے اسے کسی بھی چیزوں کی پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں مثال کے طور پر اس نے ہمارے لیے آسمان بنایا. آسمان اگر ہم دیکھیں، ہم نے کمرے میں ایک چھت ہے، چھت کے لیے ہمیں پلر کی ضرورت ہے، ستونوں کی ضرورت ہے، دیواروں کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا آسمان جس میں کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی دیواریں نہیں، اور وہ برسا برس سے، ہزاروں برس سے یوں ہی ساکت کھڑا ہے اور وہ کبھی گرا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیوار ایسی چھت بنائیں اور دیواریں ہٹا دیں تو وہ چھت ہماری زمین بوس ہو جائے گی. مگر وہ قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے پینے کے لیے، ہمارے پہننے کے لیے اتنی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اتنی ساری نعمتوں کے بعد ہمارے لیے پھل بنائے، اناج اگائے، جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی جگہ رہتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی بات، ہمیں اس نے انسان بنایا. اس کے بعد ہمارے تمام جسمانی اعضاء دیے. اس کے بعد اس نے ہمیں کھانے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو ہر چیز مہیا کی. ہمارے والدین دیے، ہمارا گھر دیا. تو جب اس نے ہم پر اتنی اتنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کی ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، اور ان کو نظموں کی صورت میں بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ہم. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہم. ہم کے معنی کیا ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم. وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور اس کی صفات کا ذکر کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی توصیف بیان کی جائے اور اس کی صفات کا ذکر بیان کیا جائے، تو وہ کہلاتی ہے نظم. آج ہماری دیکھیں کہ ہماری کتاب ہے ہماری اردو 7ویں جماعت کے لیے، انسیہ بانو. ٹھیک ہے، اس کا ہم حمد باری تعالیٰ. سب سے پہلے ہم، آپ کو پتہ ہے، تاریخ ڈالیں گے 17/5/2021. ٹھیک. اب یہ ہیں نئے الفاظ. کشاکش. کشاکش کے معنی ہیں دکھ بھری. دکھ بھری یا تکلیف میں. کیا معنی ہیں؟ دکھ بھری یا تکلیف. ہا ہو. آوازیں. آوازیں کون سی؟ جو تکلیف کی آوازیں ہوتی ہیں. جب ہم کراہتے ہیں تو ہماری آوازیں نکلتی ہیں. جمادات، پتھر، پہاڑ وغیرہ. شیدا، شیدائی، جنونی، مجنوں، دیوانہ، ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہے اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا.
اسی کے نام سے، اسی کون ہے یہاں پر؟ اسی سے مراد اللہ تعالیٰ، اسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ابتدا ہے، شروع کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا۔ شاہنامہ وہ نظم یا کتاب جس میں تعریف بیان کی جائے، ٹھیک، وہ نظم یا کتاب جس میں تعریف بیان کی جائے، اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، یعنی کہ شاعر اپنی اس کتاب کا، اس بک کا آغاز ابتدا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، خامے کہتے ہیں خامیوں سے بھرا ہوا، یعنی کہ مراد خامیوں سے بھرا، مراد انسان، ہم انسان جو ہے خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ہمارا در، ہم جب پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، تو ہم سر کہاں جھکاتے ہیں؟ اپنا اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ کن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہو جا، عالم دنیا۔ اسی کے ایک حرف، یعنی کہ اسی کا ایک حرف اگر وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ سب کام ہو جاتا ہے۔ پیدا کر دیا عالم، اس نے دنیا کو کہا کن، اور یہ دنیا تخلیق میں آ گئی، اور دنیا میں تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر دی۔ کشاکش کی صدائیں ہاہو سے بھر دیا عالم، یعنی کہ دکھ، تکلیف اور تمام آوازیں انسان کی، تکلیفوں کی، اچھائیوں کی، سب آوازوں سے، خوشی سے، غم سے اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا، بھر دیا۔ دیکھیں، کہیں دکھ ہوتے ہیں، کہیں سکھ ہوتے ہیں، کہیں خوشیاں ہوتی ہیں، کہیں غم ہوتے ہیں۔ نظام آسمانی سے ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی یعنی کہ آسمان کا نظام، مطلب چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان تمام جو نظام چلتا ہے کہ سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، چاند کب نکلے گا، کب غروب ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، یعنی کہ وہ آرڈر دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے تمام چیزیں چلتی ہیں۔ بہار جاودانی، بہار جاودانی سے مراد ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی، اس کی باغبانی۔ باغبانی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو عام لغت میں ہم کہتے ہیں پھولوں کی رکھوالی کرنے سے، تو بہار جاودانی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی جو ہے وہ اسی کی باغبانی سے ہے۔ اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا تھا ابھی لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، جمال ہے، تو نور معنی ہوتی ہے روشنی، نور کے معنی اصل روشنی۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے پر نور بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرے ہوئے شمس، سورج، قمر، چاند۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں سورج کی روشنی، چاند کی روشنی نظر آتی ہے، یہ اصل میں ایکچوئل کس کی روشنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی ہے۔ تارے، ستارے، ان تمام میں سورج، چاند، ستاروں میں جو روشنی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے۔ وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں سیارے، یعنی کہ وہی ہمارے پاس قائم ہے جس کے گرد چاروں طرف یہ سیارے گھومتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے، تو بالکل یہی ہے۔ زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، جلوہ آرا دکھائی دینا، نظر آنا۔ زمین پر جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جیسے ہمارے پہاڑ، پھل، پھول جو ہیں نظر آ رہے ہیں، وہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دسترخوان بچھائے۔ دسترخوان جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان لگتا ہے نا، جس پہ ہم روٹی، سالن، چاول، کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لا کے رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس نے دسترخوان بچھائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پھل بنائے، سبزی بنائی، اناج اگائے، جانور پیدا کیے جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمتیں بے شماریں بھری ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی۔ سرد و گرم، سرد ٹھنڈا، گرم گرم، یعنی کہ سردی، گرمی، بہار، خزاں، خشک و تر، کبھی موسم خشک ہو رہا ہے، کبھی تر، کبھی بارش ہو رہی ہے آسمان پہ، بادل آ گئے۔ تر معنی ہوتا ہے گیلا، خشک معنی سوکھا، خشک معنی سوکھا، تر من گیلا۔ اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا۔ یہ جو اتنا بھی گرمی ہے، سردی ہے، خشکی ہے، بارش ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، نظر آتی ہے سب میں اسی کی شان، شان اسی ایک ذات باری کی۔ مطلب یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا ہے، تو یہ سب میں نظر آتا ہے کہ کوئی ایک انسان اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ پیدا بھی کرے ایک انسان کو، اور اس کو پڑھائے بھی، بڑا بھی کرے، جوان بھی کرے۔ کوئی ایک انسان کے بس میں یہ کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات، جمادات، حیوانات کا خالق، لیکن یہ وہی ہے
وہی سے مراد اللہ تعالیٰ. کائنات پوری دنیا اور مخلوقات دیکھیں مخلوقات میں کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے اللہ کی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, لیکن مخلوقات کا ذکر آیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں, جیسے درخت, پیڑ پودے, انسان, حیوان, چرند, پرند, صحرا, ریگستان, پتھر, نباتات, پودے, جمادات, پتھر, پہاڑ, حیوانات, جانور, یعنی کہ وہ پودوں کا, درختوں کا, پیڑوں کا, پتھروں کا, صحراؤں کا, دریاؤں کا, جانوروں کا, ہر ایک کا خالق ہے, ہر ایک کو بنانے والا اور ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے. بشر کہتے ہیں انسان, بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے, یعنی کہ اللہ وہی مالک ہے جس نے انسان کو, ہر انسان پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہندو بھی ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ اوپر ایک ذات ہے. عیسائی بھی ہیں, وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, بس تھوڑا شرک کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں, لیکن تمام انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا اللہ نے, اور تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا ہیں. یعنی کہ ہم اور آپ, ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, ان سے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں, ان کی سنت پر چلتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک, یہ اچھا آخر میں دیکھیں شاعر کون ہے, حفیظ الندری. حفیظ الندری نے یہ نظم لکھی ہے, اور اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف, توصیف اور صفات بیان کی ہیں. اور حفیظ الندری کون ہے, جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ بھی لکھا تھا. جانتے ہیں نا آپ ان سب کو, انہیں حفیظ الندری وہ ہیں جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ بھی لکھا, اور اس کے علاوہ یہ حمد لکھی جو اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا, تعریف اور اس کی صفات سے بھری ہوئی ہے. یہ آپ کی کاپی مینٹیننگ, سب سے پہلے صفحے پر آپ لکھیں گے میقات اول. ٹھیک ہے, میقات اول یہ آپ کا سر ورک بنے گا. پھر اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ سر ورک بنائیں گے ہم. ٹھیک ہے, اس کا ہم کا سر ورک بنے گا. پھر آپ اگلے صفحے پر آ جائیں, یہاں پر آپ نے لائن حاشیہ کھینچنی ہے. یہ لائن ہو گئی, ایک لائن یہ کرنی ہے آپ نے. پھر آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ لائن, یہاں پہ لائن. ٹھیک, ہم نے یہاں پر کیا لکھنا ہے, سوال جواب. ٹھیک, سوال جواب. یہاں تاریخ ڈالنی ہے 17/5/2021 پیر. سوال جواب, یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے سبق نمبر 1, یہ ہمارا پہلا سبق ہے. یہاں پہ ہم لکھیں گے جماعت کا کام, یا جو آپ کریں گھر کا کام, تو یہاں پہ آئے گا گھر کا کام. ٹھیک, اب آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے کاپی مینٹین کرنی ہے. اب آپ کو میں ہوم ورک بتاتی ہوں کہ ہوم ورک کیا کرنا ہے. مشق سوال نمبر 1, درج ذیل اشارات کی مدد سے درست جواب کی نشاندہی کریں. جلوہ آرا ہونے کا مطلب ہے, اب 3 چوائس دی گئی ہیں, آپ دیکھ لیجئے. جاویدانی کا مترادف پوچھا ہے انہوں نے. ہاہو کا جذبہ اظہار ہے, تکلیف کا, جوش کا, خوشی کا. ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو. نباتات زمین کے کیا ہوتے ہیں, کوئلے ہوتے ہیں, پودے ہوتے ہیں, پانی کے ذخائر. ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو. جمادات کا متضاد ہے, حیوانات, نباتات, مخلوقات. اچھا, درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. جملے بنانے, فطرت, کشاکش, پرنور, جلوہ آرا, شیدا, یہ سب کے معنی بتا چکی ہوں میں آپ کو. اب جملے بنائیں گے اس کے. درج ذیل اشعار کی نثر بنائیں. نثر مانے اس کی وضاحت کریں, اس کی تشریح کریں. اسی ایک نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم, کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم. پہلے آپ اس شعر کو لکھیں گے, پھر حوالہ لکھیں گے. حوالہ کہ آپ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے, اس کے شاعر کون ہیں, ان کے بارے میں کہ وہ ہمارے حفیظ الندری ہیں جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا. ٹھیک, پھر اس کی تشریح کریں گے. پھر دوسرا شعر اتاریں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے. پھر یہ سوالات آ جاتے ہیں. درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. شاعر نے ہم کے آغاز میں کس حقیقت کا اعتراف کیا ہے. کس حقیقت کا اعتراف کیا ہے, یہ آپ نے پڑھا ہے. شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن تخلیقات کا ذکر کیا ہے, ان کی فہرست بنائیں. جو اس نظم میں جن بھی تخلیقات کا ذکر ہے اس کی آپ نے ایک فہرست بنانی ہے. شاعر نے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا بیان کیا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا مقصد بیان کیا ہے, یہ بھی بتا دیا تھا میں نے آپ کو. اس کے بعد ہم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. اس ہم کا خلاصہ آپ کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے.
اچھا بچوں، جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ہم اور اس کے تمام سوالات وہ آپ کا میں زوم کلاس میں چیک کروں گی. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو زوم کے والدین مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا بھی اور آپ کے ساتھ جو اپنے ہیں ان سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.